محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد گٹ جائے گی اور عورتیں بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علم گٹ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث پاک اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، علم کو قبض کر لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوگی، حرص و بخل ڈال دیا جائے گا اور قتل کثرت سے ہوگا۔ محترم ناظرین، ابن بطال فرماتے ہیں، اس حدیث میں جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان سب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، چنانچہ علم کم ہو گیا، جہالت ظاہر ہو گئی، دلوں میں بخل و حرص ڈال دیا گیا، فتنے عام ہو گئے اور قتل بڑھ گئے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس ضمن میں روایت کیا ہے، چنانچہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حرج کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قتل یعنی قتل عام ہو جائے گی۔ علم کو اٹھا لیے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ علماء رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ اسے اپنے بندوں سے یک بیک کھینچ لے گا، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم کو قبض فرمائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لے گی، پھر ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتوے دے گی، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گی۔ محترم ناظرین، علامہ نووی فرماتے ہیں، یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ سابقہ متعلق حدیثوں میں علم کے قبض کی جانے سے مراد اس کا حفاظ کے سینوں سے مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حاملان علم مر جائے گی اور لوگ جاہلوں کو مقرر کر لے گی جو اپنی جہالتوں سے فیصلہ کرے گی، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گی۔ حدیث پاک میں علم اٹھ جانے سے مراد دین کا علم ہے، یعنی وہ علم جو انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے، کیونکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور ان کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جاتا ہے اور جہالت عام ہوتی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جہاں تک دنیا کے علم کا معاملہ ہے تو اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور احادیث میں یہ علم مراد نہیں ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، پھر ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوے دے گی، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوگی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی، اور گمراہی اس وقت ہوتی ہے جب دین کے سلسلے میں جہالت پیدا ہوتی ہے، اور حقیقی علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں حق و ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسا علم صاحب علم کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین،
علم کے اٹھ جانے سے رفتہ رفتہ لوگ اسلام کے فرائض و واجبات سے بھی غافل ہوتے جائیں گے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزے کیا ہے، حج کیا ہے اور صدقہ کیا ہے، اور راتوں رات کتاب اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک بھی آیت زمین پر باقی نہیں رہ جائے گی۔ لوگوں کے کچھ گروہ بچ رہے گے، بوڑھے اور بوڑھیاں، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کلمے پر پایا ہے، وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لہٰذا ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت صلی اللہ نے ان سے کہا، لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ پہنچائے گا جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے رخ پھیر لیا، پھر انہوں نے 3 مرتبہ ان کے سامنے اسے دہرایا۔ ہر مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان سے اعراض فرماتے رہے، پھر تیسری مرتبہ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے صلی اللہ، یہ انہیں آگ سے نجات دے دے گا۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ شریک کریں۔